अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पीरे कामिल की एपिसोड 76 स्टार्ट करेंगे। मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूँ। मियाँ बेचारे तो 10 साल पहले ही फोत हो गए। उनको तो लोग भूल भाल गए। और गली का मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन लगा कर गए हैं, बिल्कुल नए, सीमेंट से जोड़ कर गए हैं। हर माह कोई न कोई उतार कर ले जाता था। अब बेफिक्री हो गई है। सालार ने बेइख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, मैं क्या कहकर लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहाँ के किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जिसे लोग जानते हों, जो कदरे मारूफ हो। वो मुर्तज़ा साहब हैं, जिनके बेटे मुजफ्फर की टांग टूट गई थी कल सुबह। अम्मा जी, ये कोई तारुफ नहीं होता। वो उसकी बात पर बुरा मान गईं। लो भला, अब क्या हर घर में टांग टूटी है किसी न किसी की? सालार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास की दुकानों से उसने सईदा अम्मा के बताए हुए कवायद के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्द ही उसे पता चल गया कि इन निशानियों के साथ वो कम अज़ कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फ़ोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते ही उसने पूछा। हाँ है। सालार ने सुकून का सांस लिया। उसका नंबर बताएं मुझे। सालार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। नंबर तो मुझे नहीं पता। वो एक बार फिर धक से रह गया। फ़ोन नंबर भी नहीं पता? उसने शदीद सदमे के आलम में कहा। बेटा, मैंने कौन सा कभी फ़ोन किया है? मेरे बेटे खुद फ़ोन कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद कर लेते हैं, या ज़रूरत हो तो बेटी फ़ोन मिला देती है। इधर मॉडल टाउन में किसके पास गई थी? सालार को यकदम ख्याल आया, उधर कुछ रिश्तेदार हैं मेरे, पोते की मिठाई देने गई थी। उन्होंने फ़खरिया बताया। सालार ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, उधर ही चलते हैं, वहाँ का पता बताएं। पता तो मुझे नहीं पता। सालार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल भी नहीं सका। तो फिर गई कैसे थीं आप? बेटा, असल में जहाँ जाना हो हमसाए के बच्चे छोड़ आते हैं, उन्हीं को घर का पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हैं। वो छोड़ आते हैं और फिर वहाँ से बिलाल वगैरह वापस छोड़ जाते हैं। असल में ये बिलाल वगैरह भी पहले मेरे मोहल्ले में ही रहते थे। यही कोई 10-12 साल पहले इधर गए हैं, इसलिए मेरे पूरे मोहल्ले को उनके घर का पता है। सालार ने कुछ नहीं कहा। उसे अब भी उम्मीद थी कि जहाँ से उसने इन खातून को पिक किया है, बिलाल वगैरह का घर वहीं कहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर भी वो लोग नहीं आए, तो मैंने सोचा खुद घर चली जाऊं, और फिर माशाअल्लाह तुम मिल गए। अम्मा जी, आप रक्शे वाले को क्या बताती? वही जो तुम्हें बताया है। वो उनकी जहानत पर बाग बाग हो गया। इससे पहले कभी आप इस तरह पता बताकर घर पहुंची हैं? उसने कदरे अफसोस भरे लहजे में गाड़ी रिवर्स करते हुए पूछा। ना, कभी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सईदा अम्मा का इत्मीनान काबिल रश्क था। सालार मज़ीद कुछ कहे बगैर गाड़ी सड़क पर ले आया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? सईदा अम्मा ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकीं। जहाँ से मैंने आपको लिया था, घर उसी सड़क पर होगा। आपने कोई टर्न तो नहीं लिया था? सालार ने बैक व्यू मिरर में उन्हें देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं लिया, सईदा अम्मा ने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। सालार ने उनके लहजे पर गौर नहीं किया। उसने इत्मीनान की सांस ली। उसका मतलब था कि घर इस सड़क पर ही कहीं था, और गलियों की निस्बत कॉलोनी में घर तलाश करना आसान था, वो भी इस सूरत में जब उसे सिर्फ एक सड़क के घर देखने थे। तुम सिगरेट पीते हो? खामोशी यकदम टूटी। वो गाड़ी ड्राइव करते करते चौंक गया। मैं? उसने बैक व्यू मिरर में देखा। सईदा अम्मा भी बैक व्यू मिरर में ही देख रही थी। हाँ। नहीं,
وہ سوال کو کچھ سمجھ نہیں سکا۔ کوئی اور نشہ وغیرہ؟ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیران ہوا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی، اب اتنا لمبا راستہ میں خاموشی سے کیسے کاٹوں گی؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کرتا ہوں گا کوئی نشہ؟ سالار نے جواباً ان سے پوچھا۔ نہیں، کہاں؟ اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں۔ تو پھر نہیں کرتے؟ ان کے انداز نے اس بار سالار کو محفوظ کیا۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ وہ اب سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر سیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سیدہ اماں نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو پتہ ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سیدہ اماں اس کے سوال پر برا مان گئیں۔ کیوں بھئی؟ 2 بیٹے ہیں میرے، مجھے نہیں پتہ ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو کہہ کر بھیجا تھا میرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر مہینے میں 1 بار فون آتا دونوں کا۔ سگنل کھل گیا۔ سالار مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور اسکلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ سیدہ اماں نے بات جاری رکھی۔ میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں انہوں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی تو نہیں؟ جب تک شادیاں نہیں ہوگیں ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھا کر یہی بتاتے تھے، سلام بھی بعد میں کیا کرتے تھے۔ وہ فخریہ انداز میں بتاتی جا رہی تھیں۔ بڑے تابعدار بچے ہیں میرے، بڑے تابعدار بچے ہیں میرے، دونوں نے گرل فرینڈز نہیں بنائیں۔ آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی شادیاں کی ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند سے شادی کی ہے، انہوں نے سادگی سے کہا۔ سالار کے حلق سے بے اختیار کہکا نکلا۔ کیا ہوا؟ سیدہ اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کی بہویں انگریز ہیں؟ نہیں، پاکستانی ہیں، مگر وہیں رہتی ہیں، میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھیں۔ مگر تم ہنسے کیوں؟ سیدہ اماں نے اپنا سوال دہرایا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ سیدہ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا، تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ سالار نے بات کاٹ دی۔ نہیں ہے سیدہ اماں، گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ گرل فرینڈ بھی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ ایک بار پھر اس ماشاءاللہ کا سیاق و سباق سمجھنے میں ناکام رہا۔ گھر اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا۔ کوئی ملازم وغیرہ ہیں؟ مستقل تو نہیں ہے، مگر صفائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے۔ اور یہ گاڑی تو اپنی ہی ہوگی؟ جی۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ سالار روانی سے جواب دیتے دیتے ایک بار پھر چونکا۔ گفتگو کس نوعیت پر جا رہی تھی فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سیدہ اماں، آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتیں؟ سالار نے موضوع بدلا۔ ہاں، میرا یہی ارادہ ہے۔ پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، مگر اب میں یہ سوچتی ہوں کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی۔ اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں۔ سالار اب اس سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا، آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔ نمبر کا نہیں پتہ، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو۔ سیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگیں جو اتنی ہی مبہم تھیں جتنا ان کے اپنے گھر کا پتہ۔ وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ سیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکیں۔ سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے نیچے اتر گیا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ اس سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا۔ مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر وہاں نہیں تھا۔ آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے؟ وہ تھک ہار کر سیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں، لو بھلا، اب مجھے نام بھی نہیں پتہ ہوگا۔ سیدہ اماں نے برا مانا۔ لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر یہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر
اندر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سیدہ اماں، آپ نے کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے۔ سالار نے کہا، میں نے کب کہا تھا؟ وہ متعارض ہوئیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ سالار نے انہیں یاد کروایا، وہ تو میں نے کہا تھا، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ سالار کا دل ڈوبا۔ ٹرن، ہاں یہی۔ آپ کسی اور سڑک تو نہیں مڑ کر یہاں آئی تھیں؟ لو تو اس طرح کہو نا۔ سیدہ اماں کو تسلی ہوئی۔ میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی؟ تھک گئی تھی چل چل کر، اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی ہوں؟ سالار نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دن بہت خراب تھا۔ کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئی تھیں آپ؟ اس نے سیدہ اماں سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال ہے وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے الجھیں۔ یہ ہے، انہوں نے کہا۔ سالار کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی، مگر اس نے گاڑی اس سڑک پر موڑ لی۔ یہ تو طے تھا کہ اس کا سارا دن اسی طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا 1 ڈیڑھ گھنٹہ وہ آس پاس کے مختلف سڑکوں پر سیدہ اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سیدہ اماں کو ہر گھر دور سے شناسا لگتا۔ پاس جانے پر وہ کہنا شروع کر دیتی، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہے۔ وہ بالآخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر انہیں واپس اسی محلے میں لے آیا جہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈتا رہا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ ملا؟ انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے، تلاش بیکار ہے۔ میں پولیس میں رپورٹ کروا دیتا ہوں آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ کریں گے ہی، پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ سعدیہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کا دل چاہا وہ ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ سیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیں، آپ یہیں رہیں گی، سالار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں نہیں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ ہم سے کسی نے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ دے دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں، سالار متعارض ہوا۔ دیکھیے، بوڑھی خاتون ہے، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تو رات کہاں رہیں گی یہ؟ اور اگر کچھ دن اور گزر گئے، پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سیدہ اماں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا۔ بیٹا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں؟ سالار نے انہیں پہلی بار گھبراتے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ قائم کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی۔ نوشین تو گاؤں گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔